اس ویڈیو میں ہم رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کا اردو ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح اچھی طرح سمجھیں گے، تاکہ نماز میں جب ہم رکوع اور سجدہ کریں تو اس میں ہمیں پورا لطف آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کا اردو ترجمہ ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اس پروردگار کی جو کہ بہت بڑا ہے۔ اور سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا اردو ترجمہ ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اس پروردگار کی جو سب سے بڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، ربی العظیم اور ربی الاعلیٰ؟ دیکھیں، عظیم کا مطلب ہے بہت بڑا۔ اب اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، لیکن کتنے بڑے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے اس تک تو پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، مطلب اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ تو یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو عظمت بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ میں اس عظمت کی اور آگے کی چیز بیان کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ بڑا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو چونکہ رکوع میں ہم جو عظمت بیان کر رہے ہیں وہ سجدے والی عظمت کی بنسبت کم ہے، تو یہاں جھکنا بھی کم ہے، اور سجدے میں جو عظمت بیان کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو یہاں جھکا بھی سب سے زیادہ جا رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے پورے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر اس کے آگے ماتھا اپنا ٹیک دیتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک تو تھی عوام کی مناسبت سے بات، لہذا جن کو عربی گرامر سے تعلق نہیں ہے وہ فی الحال اس ویڈیو کو بند کر دیں، کیونکہ اب میں ان دونوں جملوں کی نحوی اعتبار سے ترکیب بتاؤں گا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ترکیب ان کی یہ ہے کہ ان سے پہلے نکلے گا اسبح محذوف، اسبح فعل، واحد متکلم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور سبحان ربی العظیم یہ پورا مرکب ہے، اور یہ مرکب مفعول مطلق ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی بھی یہی ترکیب ہے۔ اب یہ جو پورا مرکب ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی اندرونی ترکیب یہ ہے کہ سبحانہ مضاف ہے، پھر اس کے بعد جو رب ہے وہ آگے یا کے لیے پھر مضاف ہے، اور العظیم اور الاعلیٰ کے لیے موصوف ہے۔ تو رب جو ہے وہ موصوف ہے، اور العظیم اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر مضاف ہے، یا متکلم کی ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر سبحانہ کے لیے مضاف الیہ ہے، سبحانہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر ایک مرکب اضافی بنا، اور مرکب اضافی بننے کے بعد یہ مفعول مطلق ہے اسبح فعل محذوف کا۔ یہی ترکیب سبحان ربی الاعلیٰ کی بھی ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں ہم جو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، دیکھنے میں یہ پورا ایک جملہ ہے، لیکن در حقیقت یہ صرف ایک مفعول مطلق ہے جس کا فعل اور فاعل دونوں محذوف ہیں۔ وہ فعل اور فاعل ہم اسبح بھی نکال سکتے ہیں، اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو نسبح بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوئی، امید ہے آپ کو یہ چیز پسند آ رہی ہوگی۔ نماز قرآن کریم اور عربی زبان کے ساتھ مکمل آشنائی کے لیے اور ان کی مسلسل انہیں سیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔